السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. گمراہ ایپیسوڈ 80. استاد بولا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں خان، آپ نے ہمارے ڈگی کو بچا لیا. نام کیا ہے آپ کا؟ ہاشم خان. اب ادھر بیٹھا تھا کہ پاگل کا موافق اس پدر سوختہ نے ڈگی پر خنجر چلا دیا. ہم سے صبر نہ ہو سکا پہلوان، اسی لیے ہم نے آپ کو اندر بلایا. خان صاحب جاؤ، خان کے لیے کوکا کولا لے کر آؤ. دانی کے قریب بیٹھا آدمی اسی وقت باہر چلا گیا. بائیں ہاتھ دو اور جوان بیٹھے تھے. ان میں سے ایک بولا، استاد میں دیکھ کر آیا ہوں. خان نے یوں چٹکی بجاتے میں اس جوان کی کلائی توڑ دی تھی، یوں کڑک کر کے. اچھا، سونا جوان ہے، مرد بچہ ہے خان. چائے والے نڈھے نے بتایا کہ خان بجلی کی طرح ان پر جا پڑا. وہ سالے چکرا کر رہ گئے، پر ڈگی کو زخم تو لگ ہی گیا. ڈگی ہمارا بھتیجا ہے خان صاحب، بڑا جیدار آدمی ہے، پر ابھی کچا ہے. ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. کب آیا تم پشاور سے؟ ادھر تو ہم آج ہی آیا. کچھ مال لایا ادھر بیچنے کو. ٹرک آتا ہی ہوگا. کیا مال بیچتے ہو؟ ڈرائی فروٹ، اخروٹ، بادام اور دوسرا چیز. اتنے میں اس کا آدمی کوکا کولا کی 6 بوتلیں لے آیا. وہ ہم پی ہی رہے تھے کہ دانی بولا، ادھر کو خدمت میرے لائق ہو تو بتاؤ، سب تمہارے غلام ہے خان. کوئی کڑچ چڑچ والا معاملہ ہو تو بتاؤ. او نہیں بابا، ہم شریف آدمی ہیں، ادھر کسی سے ہمارا جھگڑا مگڑا نہیں ہے، پر ہم ایک بات تم کو ضرور بولیں گا. ہاں بولو، دانی نے میری طرف سرکتے ہوئے کہا. میں نے ایک نظر اس کے آدمیوں پر ڈالی. وہ میری نظر کا مطلب سمجھ کر بولا، چلو تم سب ادھر باہر بیٹھو، دیکھو ڈگی کا کیا حال ہے. وہ تینوں فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئے. دانی میرے اور نزدیک ہو گیا اور کوکا کولا کی 2 بوتلیں اور کھول کر اس نے درمیان میں رکھ دی. اب کہو خان، ہم تمہارا پکا خادم ہیں، مرد آدمی کا تو ہم پکا غلام ہیں. میں نے ایک نظر پھر کمرے کی دیواروں پر ڈالی. وہاں سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا دروازہ جس میں سے میں گزر کر اندر آیا تھا. کمرے کی چھت سے لگا پنکھا پوری رفتار سے چل رہا تھا اور ٹھنڈک کا احساس دیتا تھا. میں نے پگڑی اتار کر الگ رکھ دی اور سگریٹ سلگا لیا. وہ بڑی گہری نظروں سے میرے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا. تم مجھے غلط سمجھے ہو دانی، میں پشاوری پٹھان نہیں ہوں، اور نہ ہی میرا نام ہاشم خان ہے. ایک لحظے کے لیے تو وہ بہت چنکا سا رہ گیا. فوراً ہی سنبھل کر اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کا دایاں ہاتھ قمیص کے دامن تلے جا پہنچا. میں اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا. ہزارہ شکوک اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھوں میں تیر گئے. اچھا، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو کوئی نہیں پڑتا. میں تم سے درخواست کرتا ہوں، ویسے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، مگر ذرا دیر کے لیے میری جگہ پر بیٹھ کر سوچنا، اور جو کچھ میں تم سے مانگ رہا ہوں مجھے دے دینا. کہو وعدہ کرتے ہو؟ سیدھی بات کرو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارا اصلی نام کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ تم بنٹے نہیں کھیل رہے ہو. غلام جیلانی کو جانتے ہو؟ غلام جیلانی؟ کیوں، کوئی پیغام لائے ہو اس کا؟ ہاں، اس نے درخواست کی ہے کہ تم اس کی بہن آسیہ کو واپس کر دو، جسے تم گوراری سے اٹھا لائے ہو. کہ کیا کہتے ہو؟ میں کسی آسیہ کو نہیں جانتا. میرا کیا واسطہ اس سے؟ غلام جیلانی کو کسی نے یہی بتایا ہے کہ آسیہ کو گورالی گاؤں سے تم نے اٹھوا لیا ہے. سن میرے بھائی، یہ بات بالکل غلط ہے. میں کوئی کنجر نہیں ہوں، نہ شوربہ پیتا ہوں. غلام جیلانی کا تو میں جانی دشمن ہوں، مگر اس کی بہن پر دانی ہاتھ ڈالے تو اپنی بہن پر ہاتھ ڈالے. نہیں، اسے کہنا کہ مجھے اتنا کمینہ مت سمجھ. ہاں، اگر اس میں مردانگی ہے تو اسے کہنا کہ وہ میرے سامنے آ جائے. میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے کہ گاڑی کے خون کا بدلہ اس سے ضرور لوں گا. اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ اس کی سچائی کا مظہر تھا. مجھے یقین ہو گیا کہ آسیہ پر دانی نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، وہ کسی اور ہی کی بھیٹ چڑھ گئی. مجھے تمہاری باتوں پر اعتبار ہے دانی. مجھے یقین آ گیا ہے کہ غلام جیلانی کا خیال غلط ہے. اسے کہہ دینا میرے دل میں اس کی بڑی عزت ہے. وہ جیدار آدمی ہے، ایسا مرد ہے جو کہیں صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. میں اس پر چھپ کر وار نہیں کروں گا. وہ میرے سامنے آ گیا تو اسے بتا کر، اسے للکار کر اس پر وار کروں گا، مگر میں اسے معاف نہیں کر سکتا، کبھی نہیں. گارڈی میرا بھائی بنا ہوا تھا. میں کہہ دوں گا اسے میرا نام آصف ہے. میں اسے تمہاری ساری باتیں بتا دوں گا، مگر میری مانو تو یہ قسم توڑ دو. گارڈی نے بڑی کمینی حرکت کی تھی. ایک بے بس عورت کو وہ ذلیل کرتا رہا، اور پھر اس نے اس غریب کو اپنے گرگوں کے آگے ڈال دیا. مجھے پتا ہے، سب پتا ہے مجھے، پر میں گارڈی کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ نہیں، میں اپنی قسم توڑ نہیں سکتا. کاش کہ میں تمہیں مجبور کر سکتا کہ تم مجھے غلام جیلانی کا ٹھکانہ بتا دو. میں بتا بھی سکتا ہوں، مگر وہ کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا. ہاں، یہی چکر ہے، ورنہ اب تک میرے آدمیوں سے ڈھونڈ چکے ہوتے.
میں تمہیں اپنے یار سے غداری کرنے کو نہیں کہوں گا. تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. میرے بھتیجے کو بچا لیا ہے. اس سے مجھے بڑی امیدیں ہیں, اس ڈگی سے. ابھی دانی یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا. اس کے 2 آدمی تیزی سے اندر آئے. استاد, تھانے سے سپاہی آئے ہیں, وہ بلاتے ہیں آپ کو. ان سے کہو میں ابھی آتا ہوں. جاؤ ان کو بیٹھک میں بٹھاؤ. اچھا آصف, فی امان اللہ. میرا پیغام اسے دے دینا. مجھے کوئی جلدی نہیں, مگر گاڑی کو میں نے اپنے حساب میں لکھ لیا ہے. غلام جیلانی سے کہہ دینا اس کی بہن کا مجھے کوئی علم نہیں. یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا. آؤ, میں تمہیں باہر تک چھوڑاؤں. یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر عمارت کے بڑے دروازے تک جا پہنچا. اپنے ایک آدمی سے کہہ کر اس نے ٹیکسی رکوائی. میں اس سے مسافہ کر کے ٹیکسی میں بیٹھا ہی تھا کہ کسی طرف سے اس کا گرگا جاکی وہاں اندھم کا. اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور چیخ کر بولا, استاد, یہ غلام جیلانی واپس جا رہا ہے. وہ ایک دم ٹیکسی تک آن پہنچا. دانی نے زقن بھری اور اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ میں دبا پستول کلائی سمیت نیچے جھکاتے ہوئے کڑکدار آواز میں بولا, خبردار جاکی, تیری میں آنکھیں نکال دوں گا. مجھے پتا ہے کہ یہ غلام جیلانی ہے, مگر اس وقت یہ میرا مہمان ہے. تو دفع ہو جائے یہاں سے. یہ کہہ کر اس نے حیرت زدہ جاکی کے ہاتھ سے پستول چھین لیا اور اسے پیچھے دھکیل کر خود دروازے کی طرف منہ کر کے یوں کھڑا ہو گیا جیسے وہ مجھ سے نظریں نہ ملانا چاہتا ہو. وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس نے نہ کچھ دیکھا ہے اور نہ ہی کچھ سنا ہے. چل بھائی, ادھر مناوا تک لے چل. میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا. اس نے گاڑی پہلے گیئر میں ڈالی اور آگے بڑھ گیا. میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر دانی کے دروازے پر نظر ڈالی. وہ ابھی تک سڑک پر پیٹ کیے کھڑا تھا اور جاکی ہکا بکا سا مجھے دور ہوتے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی ہولناک خواب دیکھ لیا ہو. ٹیکسی 2 موریا پل کے نیچے سے گزر کر باغبان پورا کی طرف چل دی تو میں پچھلی سیٹ پر پھیل کر بیٹھ گیا. میرے ذہن میں کھلبلی سی مچی تھی. دانی نے مجھ سے ایک اچھے میزبان کا سا سلوک کیا تھا, حالانکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کس سے مخاطب ہے. وہ اس وقت مجھے پہچان گیا تھا جس وقت میں نے اس کے سامنے غلام جیلانی کا نام لیا تھا. اس کی آنکھوں کی چمک یک دم تیز ہو گئی تھی. بار بار اس کا ہاتھ اپنے ڈب کی طرف بڑھتا تھا. اس کے حساس نتنے رہ رہ کر پھڑکتے تھے. بٹیر کو اس نے پنجرے میں ڈال لیا تھا. اس کی حالت یہ تھی کہ وہ کوکا کولا کی بوتل میں لگی نالی کے ذریعے شربت بھی حلق تک نہ لے جا سکتا تھا. اس کا سارا وجود تپنے لگا تھا. پھر بھی وہ صبر و استقامت کی چٹان بنا بیٹھا رہا. وہ اپنی کسی بھی حرکت سے ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ وہ مجھے پہچان چکا ہے. میں بھی اپنی جگہ غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ میرا بھید اس پر ظاہر نہیں ہوا, مگر میرا وہ اندازہ کتنا غلط تھا. اس نے اپنا سینہ کھول کر میرے آگے رکھ دیا. آسیہ کو اس نے اپنی بہن کہہ دیا اور مجھے یقین کرتے ہی بنی کہ میری بہن کے بارے میں اسے کچھ بھی معلوم نہیں. وہ تو ٹھیک کہہ رہا تھا, مگر میرا سوال تو لائنجل ہی رہا. اگر دانی قصوروار نہیں تھا تو پھر آسیہ کہاں چلی گئی؟ وہ کون لوگ تھے جو اسے لے اڑے؟ کس مقصد کے لیے انہوں نے اسے کبھی شاہ کے یہاں سے اغوا کیا تھا؟ میرا دماغ چٹکنے لگا. اب میں نے امرتسر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا. میں نے اس بلبیر سنگھ سے نمٹنے کا تہیہ کر لیا تھا جس نے میری بے قصور بہن کو اذیتوں بھرے نئے راستے پر چلنے پر مجبور کر دیا تھا. بلبیر سنگھ اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا چکا تھا. وہ مجھے میرے ہی وطن کے لوگوں کے خلاف اعلی کار بنانا چاہتا تھا اور میں اس ارادے سے اب مناوا کی طرف بڑھ رہا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں سانپ کا روپ دھار کر سرحد عبور کر جاؤں گا اور پھر ان سب لوگوں کو چن چن کر مار دوں گا جو میری بہن کو رنج و علم کے نئے جہنم میں ڈال چکے تھے. میں انہیں بدترین انجام سے دوچار کرنے کے لیے مناوا کی طرف بڑھ رہا تھا اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میرے سارے اندازے اور اندیشے غلط ثابت ہوئے تھے. دانی قطن گردن زدنی نہیں تھا اور اس کی ملاقات نے میرے ذہن پر یہ اثر مرتب کیا تھا کہ اب میں لاہور شہر میں ایک نر مرد پر بھروسہ کر سکتا تھا. وہ میرا دشمن تو تھا مگر میری کسی ذلت آمیز شکست کا وہ حامی نہیں تھا. میں اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا تھا. اس نے مجھے مار ڈالنے کی قسم کھائی تھی مگر وہ مجھے کسی اپنے ہی انداز سے قتل کرنا چاہتا تھا. جاکی کے پستول پر وہ جس طرح شکرے کی طرح جھپٹا تھا اس انداز نے مجھے حیران کر دیا تھا. دانی واقعی بہت بڑا آدمی تھا اور سینے میں درد مند دل بھی رکھتا تھا. آسیہ کے ذکر پر وہ تڑپ اٹھا تھا اور خود کو اس نے کئی گندی گالیاں دے ڈالی تھیں. وہ کوئی سطحی آدمی ہوتا تو ہرگز مجھ سے اس رنگ میں بات نہ کرتا. ٹیکسی شالمار پارک کے قریب سے گزری تو اچانک مجھے شیردل آہو کی بیوی سروری خانم ایک کار سے اترتی نظر آئی. کبری بھی اس کے ساتھ تھا. ان کے پیچھے 2 برقع پوش خواتین بھی کار سے نکل آئیں. سروری خانم بے پردہ تھی. وہ اپنا پرس جلاتے ہوئے ارد گرد نگاہیں گھما رہی تھی. معلوم یہ ہوتا تھا وہ عورتیں اس کی مہمان تھیں جنہیں وہ باغ کی سیر کے لیے ساتھ لے کر آئی ہے. میں نے ٹیکسی وہیں روک کر ڈرائیور کو فارغ کیا. سروری کو میں نے بہت دنوں بعد دیکھا تھا. اسے دیکھتے ہی انگنت باتیں میرے ذہن میں کھلبلی مچانے لگیں. میرے خوابوں کا شیشہ ایسا دھندلا گیا تھا کہ وہ مسند آرا بھی ابھی تک مجھے نہیں ملی تھی. شاید وہ بھی اپنے حافظے کی لو پر سے میرا نام مٹا چکی تھی ورنہ اس کا وہ حسین سراپا تو بار بار میرے ذہن میں اترا کرتا تھا. مگر اس آسیہ کی اذیتوں نے مجھے کہیں کبھی نہیں رکھا.
اب جو سروری خانم مجھے نظر آئی تو میں بے اختیار اس کی طرف لپکتا چلا گیا۔ وہ ان عورتوں کو ساتھ لے کر باغ کے اندر اتری تو کبری ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ میں بھاگ کر ان تک جا پہنچا۔ کبری اس وقت دروازے کے اندر اتر رہا تھا کہ میں نے اسے جا لیا۔ سروری اس سے کوئی 6 قدم آگے چل رہی تھی۔ کبری نے مجھے دیکھا تو صحیح، مگر میری پگڑی اور اینک کی وجہ سے مجھے پہچان نہ سکا۔ میں چند قدم اس کے ساتھ چلتا رہا، پھر میں نے جان بوجھ کر اس کو کندھا مارا۔ وہ لڑکھڑا سا گیا اور بڑے تن پھن سے بولا، اوئے پگڑی خان، دیکھ کے نہیں چلا جاتا تجھ سے؟ کندھے کیوں مارتا پھرتا ہے؟ نظر نہیں آتا تو یہ اینک اتار دے۔ میں اس کی بات سنی انسنی کر کے 2 قدم آگے نکل گیا۔ وہ میرے پیچھے تیز تیز قدم چلا تاکہ آگے بڑھ کر معلوم تو کرے کہ میں نے اسے کندھا کیوں مارا تھا۔ میں اس کے ایک ایک قدم کو ناپ رہا تھا۔ جب وہ میرے بالکل قریب پہنچا تو میں قدم روک کر ایک دم یوں پیچھے ہٹا جیسے میں چھینک مار رہا ہوں۔ وہ سالہ اپنی جھونک میں آیا اور سیدھا مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں نے ایک دم گھوم کر اس کو کندھوں سے پکڑا۔ اوے بے غیرت، کیوں تم ٹکراتی ہیں ہم سے، چپڑکن آتی ہے؟ کبری پھر بھی کچھ نہ سمجھا۔ وہ سہم کر بولا، معاف کر دو خان، غلطی ہو گئی۔ 2 قدم آگے چلتی سروری نے اس کی آواز سن لی۔ وہ تیزی سے پلٹی اور بولی، کیا ہوا؟ کیوں مارتے ہو لڑکے کو؟ اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ یہ لڑکا ہے سالہ، بڈھا اونٹ۔ ارے آپ، ہائے میں مر گئی، میں تو آپ کو پہچان ہی نہیں سکی جیلانی صاحب۔ سروری نے حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے میرا ہاتھ یوں پکڑ لیا جیسے کسی نے اپنے بچھڑے ہوئے عزیز کو اچانک پا لیا ہو۔ کبری بھی بے اختیار مجھ سے لپٹ گیا۔ استاد، قسم خدا کی میں تمہیں پہچان نہیں سکا تھا، کتنی مدت بعد ملے ہو۔ اوے آہستہ بول، کوئی تیرا رشتہ دار سن لے گا۔ چل کہیں سائے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ آپ سنائیں، کیا حال ہے خانم آپ کا؟ مجھ سے سرے راہ مل کر اسے جو خوشی ہوئی تھی وہ اس کے چہرے سے آیا تھی۔ اس کے ساتھ جو برقع پوش عورتیں تھیں وہ بھی ہمارے قریب آ گئیں۔ یہ ہماری مہمان ہیں، راولپنڈی سے آئی ہیں، میں ان کو ادھر سیر کے لیے لے کر آئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اور کبری مجھے اپنے نرغے میں لے کر ایک درخت کے گھنے سائے تلے جا بیٹھے۔ کبری، جاؤ ذرا انہیں باغ کا آخری حصہ دکھا لاؤ، جلدی آ جانا، اور دیکھو اس کینٹین والے سے کہو ہمارے لیے کوکا کولا لے آئے۔ کبری اسی وقت ان عورتوں کو لے کر اپنے ساتھ آگے نکل گیا۔ جاتے ہوئے مجھ سے کہہ کر گیا، استاد چلے نہ جانا، تم سے بڑی باتیں کرنی ہیں مجھے، ہم آدھے گھنٹے تک آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بارہ کی طرف بڑھ گیا۔ کہیے جیلانی صاحب، کہاں ہوتے ہیں آپ؟ آہو صاحب کو آدھا مال تو آپ نے دلا ہی دیا، یہی بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ آدھا مال؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی، ماجدہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ جب وہ پچھلے دنوں پکڑی گئی تو اس نے حوالات سے آہو صاحب کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے مل لیں۔ آہو صاحب وہاں گئے تو اس نے کہا کہ وہ ہیرے جو ہمارے گھر سے اس نے چرائے تھے ان میں سے آدھے اس کے پاس محفوظ ہیں، اگر وہ اسے حوالات سے چھڑا دیں تو وہ ان کے آدھے ہیرے واپس کر دے گی۔ آہو صاحب بہت حیران ہوئے۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ وہ انہیں چکر دے رہی ہے، مگر جب اس نے کہا کہ آدھے ہیرے جیلانی کا ایک دوست قادر اس سے چرا کر لے گیا ہے اور جو اب اس کے پاس باقی ہیں وہ انہیں اس شرط پر واپس کر سکتی ہے کہ آہو اسے پولیس کے پنجے سے چھڑا دے، تو آہو نے اس سے سودا کر لیا اور ماجدہ کے ساتھ اس سلونی اور عرشی کو بھی کل صبح رہا کروا دیا۔ رات ہونے سے پہلے ماجدہ نے 9 لاکھ کے ہیرے آہو صاحب کو واپس کر دیے۔ یہ قادر کون ہے آپ کا؟ ہمیں تو اس کا پتہ بتا دیں۔ ایسے ہی ایک بہت گھٹیا آدمی تھا وہ۔ 2 دن وہ میرے ساتھ ادھر ڈاکٹر فرخندہ کے مکان پر رہا۔ اس دوران وہ ماجدہ کے زیور اور آپ کے ہیرے چرا کر لے گیا۔ آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے ماجدہ کی بات رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ ماجدہ بھی یہی بتا رہی تھی۔ آہو صاحب نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں آدھا ہی صحیح مال تو مل گیا، ورنہ جو لوگ وہ امانت ان کے پاس رکھ کر گئے تھے وہ انہیں بہت شرمندہ کرتے تھے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ وہ ادھر انڈیا سے آتے ہیں۔ اب بھی ادھر ہی ہیں وہ؟ نہیں، وہ کل پھر آئیں گے۔ ان کا پیغام آیا تھا، سردار جسونت سنگھ اور کلہام سنگھ دونوں آئیں گے۔ وہ یہیں رہتے ہیں یا ادھر انڈیا میں؟ وہ فتح گڑھ چوڑیاں کے رہنے والے ہیں۔ اوہ، وہ تو بہت بڑا قصبہ ہے، اور وہ دونوں وہاں کے بہت مشہور آدمی ہیں، صراف ہیں دونوں۔ ان کی امرتسر میں بھی ایک دکان ہے، ہال بازار میں۔ ایسا ہو سکتا ہے خانم کہ آپ میری ان سے ملاقات کرا دیں؟ کیوں، کوئی کالا دھندا شروع کریں گے ان کے ساتھ مل کر؟ نہیں، بلکہ میں ان کے ساتھ انڈیا جاؤں گا، میرے لیے یہاں زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہاں، آہو نے مجھے بتایا تھا کہ پولیس آپ کی تلاش میں ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے خانم، وہ کسی بھی دن مجھے جکڑ لیں گے۔ ہاں یہ تو ہے۔ آسیہ کہاں ہے آج کل؟ آپ نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا نا؟ ہاں، وہ بھی کسی محفوظ جگہ بیٹھی ہے۔ اب مجھ پر مہربانی کرے خانم، مجھے اس جسونت سنگھ سے ملا دیں، اس سے کہیں کہ وہ خفیہ راستے سے مجھے بارڈر کراس کرا دیں۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، آپ آ جائیں کل میرے پاس۔ آہو صاحب آج صبح کراچی گئے ہیں، وہ 1 ہفتے بعد واپس آئیں گے۔ آپ بس کل رات 9 بجے ہمارے گھر آ جائیں۔ کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا وہاں؟ نہیں جناب، میرے ہوتے ہوئے آپ کو وہاں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ عورتیں بھی آج شام کی گاڑی سے پنڈی چلی جائیں گی۔
یہ گاڑی آپ کی اپنی ہے؟ جی ہاں، ڈرائیور بھی اپنا ہی ہے، 300 روپے ماہوار پر ملازم رکھا میں نے۔ پھر تو بڑے ٹھاٹ ہیں آپ کے۔ وہ ہادی علی کی جاگیر تو اب آپ کے قبضے میں ہوگی۔ ہاں، اب ہم اس کے جائز وارث ہیں جیلانی صاحب۔ مستند آرا کہاں ہے آج کل؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لی۔ وہ گاؤں میں ہے، اکبر کوٹ میں، اور مزے میں ہے۔ اصل جاگیردارنی تو وہی ہے۔ اچھا، تو پھر یہ بات طے رہی کہ میں کل رات 9 بجے آپ کے پاس آؤں گا۔ اتنے میں کوک کی بوتلیں آ گئیں اور ہم پیاس بجھانے لگے۔ وہ اپنے دل میں کچھ اٹل فیصلے کیے بیٹھی تھی جن کے پیش در پیش مراحل کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ وہ ابھی تک مجھے نہیں بھولی تھی۔ جب وہ بوتل خالی کر چکی تو بولی، آپ بڑے ہی کٹھور ہیں جیلانی صاحب، میں آپ کو روز یاد کرتی تھی۔ ڈھلو صاحب کے ہاں آپ سے میری آخری ملاقات ہوئی تھی نا؟ ہاں۔ کیا وہ نہیں آتے آپ کے گھر؟ نہیں، بس آہو صاحب ان سے جا کر مل لیتے ہیں، ورنہ وہ خود کبھی ہمارے یہاں نہیں آتے۔ میں تو خود بہت پریشان ہوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ کیوں؟ ایسی کیا پریشانی ہو گئی ہے آپ کو؟ اب تو آپ کو جاگیر بھی بلا شرکت غیرے مل چکی ہے۔ وہ بس آپ کل آئیں گے نا تو پھر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ سروری نے کبری کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ مہمان خواتین اس سے پیچھے تھیں۔ کبری آیا اور مجھے ان عورتوں سے ذرا پرے ہٹا کر بولا، تم تو ہمیں بالکل ہی بھول گئے نا آخر۔ ادھر بڑا گھپلا سننے میں آ رہا ہے۔ کیسا گھپلا؟ کسی اور مجیدن کو بیچ دیا ہوگا تم نے کسی کے پاس؟ نہیں یار، وہ دھندا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ ایک دم کنجروں والا دھندا تھا وہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ماجدہ کو تم نے کیوں مجبور کیا کہ وہ آہو کو ہیرے واپس کر دے؟ ہاتھ آیا مال کون چھوڑتا ہے؟ تم نے مجھے دے دیا ہوتا، میں سنبھال لیتا۔ یار اس ماجدہ سے میری ملاقات ہو تو میں بتاؤں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ کل سے وہ رہا ہو چکی ہے مگر ابھی تک مجھے نہیں ملی۔ دیکھ، مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ٹھہری ہیں تینوں۔ ادھر سمنا آباد میں لڑکیوں کا ایک ہاسٹل دارالنساء ہے، وہ اس میں ٹھہری تھی۔ ماجدہ نے اپنا پتہ مجھے کان میں بتایا تھا۔ اس کو رہا کروانے کے لیے میں جیل گیا تھا، اس ڈرائیور کو لے کر۔ آہو بھی ہمارے ساتھ تھا، اسی نے ماجدہ کو چھڑایا ہے۔ وہ ہیرے اس نے کب واپس کی؟ وہ اس نے بینک کے لاکر میں رکھے تھے۔ جیل سے واپسی پر وہ سیدھی ادھر گئی اور لاکر سے نکال لائی، مگر آہو کہتا ہے کہ وہ آدھے ہیں۔ بکتا ہے وہ۔ ماجدہ سے میں نے کہا تھا کہ وہ اس کو تمام ہیرے واپس کر دے، پر یار وہ بڑی چوہد ہیں، اور تمہیں میں کیا کہوں، کیا ضرورت تھی بھلا اس کی؟ وہ کاٹتی ادھر سال 6 مہینے۔ تیرے لیے تو خیر کوئی بات نہیں، مگر وہ شریف عورت ہے، بڑی شریف عورت ہے، جلیبی جیسی سیدھی۔ ابے استاد، تو نے ہمیشہ گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اچھا اب دفع کر، کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بتا، ماجدہ پریشان تو نہیں تھی؟ نہیں، بلکہ وہ تو بہت خوش تھی کہ ہیرے دے کر اس کی جان چھوٹ گئی۔ تم سناؤ، کیا کرتے ہو آج کل؟ تمہاری بہن مل گئی تھی نا؟ ہاں مل گئی تھی، میں نے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے لہجے کی سرد مہری سے کچھ بجھ سا گیا۔ میں بالکل پھانک رہا ہوں آج کل، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ ابے کون سے تیرے بچے بھوکے سوتے ہیں، تو چھڑا چھاٹ آدمی ہے۔ یار وہ سالی افیون بہت مہنگی ہو گئی ہے، دیکھ کوئی 1500 اپنی نیک کمائی میں سے مجھے بھی دے دے، اللہ برکت دے گا۔ تو بڑی گندی چیز ہے سالے، ہمیشہ منہ کھولے رکھتا ہے۔ لے یہ 500 روپے رکھ لے، تیرے منہ کی کالک ہے یہ۔ اللہ بھلا کرے تیرا۔ جتنے بھی نامی گرامی ڈاکو گزرے ہیں نا، وہ سب غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے جیلانی۔ تجھے ان کے نقش قدم پر چلتے دیکھ کر میرا سر فخر سے تن جاتا ہے۔ اوے بکنی، میں شریف آدمی ہوں۔ دیکھ، میں کل شام کو 9 بجے تیرے پاس آؤں گا، زیادہ دستک نہ دینی پڑے مجھے۔ فکر نہ کر، پاٹک کھلا ملے گا تجھے، پر تیرا وہ شکار آہو گھر پر نہیں ہوگا۔ کوئی بات نہیں، تجھ سے ذرا گپ شپ رہے گی۔ سروری نزدیک آتے ہوئے بولی، کل رات 9 بجے آپ کا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورتوں کے ساتھ چلتی ہوئی باغ سے باہر نکل گئی۔ میں کوئی 10 منٹ تک وہیں سائے میں بیٹھا سوچتا رہا، اور پھر میں نے سوچا رات مجھے ڈھلو صاحب کے گزار لینی چاہیے۔ عین ممکن ہے انہیں سرکاری ذریعوں سے بھنڈاری کے متعلق یا میرے متعلق کوئی کام کی بات معلوم ہو چکی ہو۔ جب میں باغ سے باہر نکلا تو اس وقت تک سروری خانم واپس جا چکی تھی۔ میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور اسی وقت ڈھلو صاحب کے گاؤں کی طرف چلتی۔ حیرت مجھے ماجدہ کی تیزی پر تھی۔ وہ پولیس کے ہتھے چڑھی تھی مگر پھر بلیدان دے کر چھوٹ گئی، اور وہ بھی آہو کے ذریعے، جسے اس نے ان ہیروں میں سے آدھے واپس کر دیے تھے جو اس نے اس کے گھر سے چرائے تھے۔ یہ سب کچھ اس نے کیسے کر لیا ہوگا؟ ماجدہ کا خیال آتا ہی میں نے ٹیکسی کا رخ سمنا آباد کی طرف مڑوا لیا۔ ڈھلو صاحب کے گاؤں چوگوٹ جانے کے لیے ابھی میرے پاس بڑا وقت پڑا تھا۔ دارالنساء کی عمارت میں نے جلدی ڈھونڈ لی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ملازمت پیشہ خواتین کی ایک نجی اقامت گاہ ہے۔ چوکیدار کے ذریعے میں نے اندر معلوم کروایا تو پتہ چلا ماجدہ نامی خاتون وہاں 16 نمبر کمرے میں مقیم ہے۔ اس کے لیے میرا پیغام سن کر چوکیدار ایک دم اکڑ گیا۔ خان جی، یہاں باہر کا کوئی آدمی لڑکیوں سے نہیں مل سکتا۔ کوئی رشتہ دار ہے وہ آپ کی؟ ہاں بھائی، وہ ہمارے ماموں کے بھانجے کا بھتیجی ہے، وہ بی بی پشاور سے ہے، اس کے لیے عیدی لائے ہم۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اوے ہمارا نام آشم خان ہے۔ یہ تم کیا بولتے ہم کو، کھوپڑی توڑوائے گا؟
इधर हम कोई चूड़ियाँ नहीं पहनता। लड़कियों का हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है खान। रिश्तेदारी का सबूत दो। वाह, हम क्या सबूत दे भाई? ये देखो, ये हमारा शनाख्ती कार्ड है, इधर हम तुम्हारा खिदमत करती। ये कहकर मैंने 5 का नोट चौकीदार के हाथ पर रख दिया। वो एकदम नरम पड़ गया। तुम इधर ठहरो खान जी, हम बीबी को इधर ही बुला लाएगा। ये कहकर वो अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद माजदा गेट पर आन पहुंची। चौकीदार उसके साथ था। वो बेचारी पहली निगाह में मुझे पहचान ना सकी। देखो बीबी, ये कहता तुम इसके मामू के भांजे की भतीजी हो। बोलो, ठीक कहता ये पठान? मैंने ऐनक उतारकर माजदा को देखा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ, ठीक कहते हैं खान साहब। देखो बीबी, हम तुम्हारा वास्ते पेशावर सीधी लाया। मिलना मांगता, पर ये सुअर रोकना मांगता। अब गाली तो ना दो खान जी, अंदर बैठकर ईदी दे लो। माजदा मुझे अपने साथ अपने कमरे में लेकर पहुंची। अर्शी और सलोनी दोनों वहाँ मौजूद थी और बहुत ही शिकस्ता हाल नजर आ रही थी। क्या हुआ भाई इन लोगों को? ये तो बड़ी परेशान नजर आती हैं। परेशान ना हो तो क्या करें, इनकी तो नौकरियां छूट गई। ये ना घर की रही ना गार्ड की। अरे बाप रे, इसका तो हमें ध्यान ही नहीं रहा। मगर तुम फिक्र ना करो मिस अर्शी, कल मैं तुम दोनों को नौकरी पर बहाल करवा दूंगा। वाकई? हाँ भाई, ये बहुत आसान बात है। बिल्कुल मत घबराओ मिस अर्शी, ये तो कोई बात ही ना हुई। और वो आबी साहब कहाँ हैं, इनके दुश्मन? सलोनी ने पूछा। वो कराची गए हैं, 1 महीने बाद आएंगे। पुलिस उनके पीछे लग गई थी। सलोनी ने अर्शी के कान में कुछ कहा और वो दोनों कमरे से बाहर चली गईं। उनके जाने के बाद माजदा बोली, जिलानी साहब, हम तो मारे गए थे उस दिन। वो मुआ दानी हमें गाड़ी में डालकर उस मकान से ले गया। वो हमसे आपके बारे में पूछते थे। हमें उनके आदमियों ने मारा भी, मगर हम क्या जानते कि आप कहाँ हैं। कोई 2 घंटे बाद दानी ने हमें पुलिस के हवाले कर दिया। वो तो खुश हो गए। दानी ने पता नहीं उनसे क्या कहा था। उन लोगों ने हमें उसी वक्त गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। फिर उन्होंने हमारा रिमांड लिया 3 दिन के लिए। वो हमसे आपका पता पूछते थे, पर हम क्या बताते। हमने कुरान पर हाथ रखकर कस्में खाई कि हमें कुछ नहीं पता कि आप लोग कौन हैं और कहाँ हैं, मगर उन्होंने फिर भी हमारा एतबार नहीं किया और जेल भिजवा दी। मैंने सर पर से पगड़ी उतार कर अलग रख दी। फिर मुझे आहू साहब का ख्याल आया और मैंने उनको पैगाम भेजा कि वो मुझसे मिल लें। वो अच्छा ख्याल था। मेरा ख्याल है उसने तो मेरे यहाँ करवाया होगा। हाँ, वो मुझे जेल में मिला तो मैंने अलहदगी में उससे कहा कि मेरे पास उसके आधे हीरे रखे हैं। अगर वो हमें इस मुसीबत से जान छुड़वा दे तो मैं उसे हीरे दे सकती हूँ। मगर वो तैश में आ गया। बोला, मैं तो पूरे हीरे लूँगा जितने तुमने वहाँ से उठाए थे। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। फिर मेरे पास बचता ही क्या। मैंने कहा कि आधे मुझसे जिलानी के एक दोस्त अब्दुल कादिर ने चुरा लिए थे। वो मुतमईन तो नहीं हुआ, पर इस सौदे पर राज़ी हो गया। उसने अपने तौर पर पता नहीं कहाँ कहाँ जोर लगाया। बहरहाल कल सुबह हम जेल से रिहा हो ही गए। और वो हीरे तुमने उसको वापस कर दिए? हाँ, तो और क्या करती। उनकी मालियत भी 8 लाख से कम नहीं है और अभी 10-11 लाख के हीरे मेरे पास बैंक में महफूज हैं। देखो माजदा, मेरी मानो तो यहाँ कोई ढंग का मकान लेकर तुम इत्मीनान से ज़िंदगी बसर कर सकती हो। मैं तो यही सोच रही थी, मगर दरमियान में ये मुसीबत आन पड़ी। अब मैं शहर ही छोड़ रही हूँ। 2-4 रोज़ में इस्लामाबाद चली जाऊँगी। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है। कोई ढंग का मकान और ढंग का आदमी ढूंढ लो। इस तरह तुम कभी चैन नहीं ले सकोगी। ये हीरे तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। मगर आपका डाला हुआ वो पेच मुझे बहुत महंगा पड़ा जिलानी। मैं गिरफ्तार ना होती तो आहू को कभी फूटी कौड़ी तक ना देती। और ये सारा कसूर आपका है। इस सब की जिम्मेदारी आप पर आती है। वो बहुत संजीदा हो गई और बड़े भारी भरकम लहजे में बात कर रही थी। वो कदरे तौक़ुफ़ के बाद बोली, अगर इन 4-5 दिनों तक आप इनकी नौकरी बहाल ना करवा सके, और मुझे उम्मीद भी नहीं है, तो मैं इन्हें अपने साथ इस्लामाबाद ले जाऊंगी। ऐसी 10-20 लड़कियों का बोझ मैं आसानी से बर्दाश्त कर सकती हूँ। क्यों नहीं, बड़ी रकम है आपके पास। उसने मेरे तंज को महसूस कर लिया। दम बदम उसका पारा ऊपर चढ़ता जा रहा था। वो बड़े जहरीले अंदाज में बोली, हाँ, और ये आपकी मेहरबानी का नतीजा नहीं है। ये सब कुछ मुझे अचानक ही मिल गया था और अब मैं उसमें से एक पाई भी किसी ऐरे गैरे को नहीं दूंगी। तो ये बात मुझे क्यों सुना रही हैं? मैंने आपसे रकम तो नहीं मांगी। ये बात आपके लिए भी है। उस दिन मैंने आपको इतनी बड़ी रकम दी थी, वो भी मैंने मांगी नहीं थी। मैं समझी थी, मैं समझती थी कि आप मेरे हैं। तो अब क्या नतीजा निकाला आपने? अब आप किसी के भी नहीं हैं जिलानी साहब। आपको बहन की मोहब्बत ने ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है और कल्बी तौर पर भी। आप ठीक कहती हैं माजदा, फिर भी कोई तो है जिसकी मोहब्बत मेरे दिल में है। आपको यहाँ का पता किसने दिया? बस मिली गया किसी न किसी तरह। मैं आपके बारे में बहुत फिक्रमंद था। जब भी आप लौट कर नहीं आए, ये तक न देखा कि आपके पीछे इन 3 बेबस औरतों पर क्या बीती। ये मर्दानगी है आपकी। मुझे अफसोस है, मगर मेरे बस में कुछ भी नहीं था। हम खुद एक मुसीबत में फंस गए थे।
جی ہاں، اب ہم آزاد ہوئی تو آپ کی وہ مصیبت بھی ختم ہو گئی۔ سنیں جیلانی صاحب، برائے کرم اب آپ کبھی میرے پیچھے نہیں آئیں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید نہیں کہہ سکوں گی، آپ چاہے ناراض ہو یا راضی، میرا آپ کا حساب کتاب ختم ہو چکا ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے واقعی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے پگڑی سر پر رکھی اور اس عمارت سے باہر آ گیا۔ ماجدہ نے مجھ سے سارے ہی تعلق توڑ لیے تھے۔ اس نے مجھے خدا حافظ تک نہیں کہا۔ اس کے رگو پہ میں سرایت، بیزاری اور نفرت ایک دم ابل پڑی تھی۔ میں سڑک پر پہنچا تو وہ ٹیکسی والا ابھی تک سامنے کھڑا تھا، اور میں تو اسے بھول ہی گیا تھا کہ میں نے اسے چوکوٹ جانے کے لیے ساتھ لیا تھا۔ چل بھائی، اب تو سیدھا مجھے چوکوٹ لے چل، پتوکی کی طرف۔ چوکوٹ پہنچ کر میں نے ڈرائیور کو فارغ کی۔ اس وقت دن ڈھل رہا تھا۔ میں ڈھلو صاحب کی حویلی کے دروازے پر پہنچا تو معلوم ہو کہ وہ چودھریوں کا چودھری گھر پر ہی تھا۔ ان کے ملازم نے میرے بارے میں اندر جا کر اطلاع دی تو ڈھلو کا گن مین برکت فوراً ہی گھر سے باہر آ گیا۔ وہ مجھ سے بڑے اتفاق سے ملا اور اس نے مجھے مہمان خانے کے اسی حصے میں بٹھایا جہاں پہلے دن میں ٹھہرا تھا۔ علی زئی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہاں گیا پشاوری پٹھان؟ وہ دفع ہو گیا یہاں سے۔ بڑا فساد مچا اس کے جانے سے۔ کیسا فساد؟ کوئی گولی چل گئی تھی یہاں پر؟ نہیں، وہ ڈھلو صاحب کی ایک ملازمت تھی نذیرہ، وہ اسے بھگا کر لے گیا۔ وہ عورت بھی بہت تیز تھی، اب اس کا باپ روتا پھر رہا ہے۔ اچھا، ایسا تیز آدمی تھا وہ؟ پکڑا نہیں ڈھلو صاحب نے اسے؟ وہ علاقہ خیر میں چلا گیا ہے، ادھر خیبر ایجنسی میں کہیں۔ مصیبت ہی آن پڑی ہے کہ نذیرہ ڈھلو صاحب کے 20,000 روپے بھی لے بھاگی۔ بس یہی غصہ انہیں۔ ان کا خیال ہے کہ حویلی کی کوئی اور عورت بھی اس نذیرہ سے ملی ہوئی تھی۔ شک وہ میری بیوی پر کرتے تھے۔ بڑی مشکلوں سے میں نے انہیں یقین دلایا کہ میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی۔ تمہاری بیوی بھی ادھر ہی کام کرتی ہے؟ جی ہاں، وہ بیچاری بھی یہاں ہی رہتی ہے۔ ہم تو ان کے پرانے خادم ہیں نا صاحب جی۔ اتنے میں ڈھلو صاحب بھی اندر آ گئے۔ وہ مجھ سے بڑی محبت سے ملے۔ بڑی عمر ہے آپ کی ہاشم خان، میں آج صبح سے ہی آپ کو یاد کرا تھا۔ یہ عمر بھی آپ کی ہی دیوی ہے ڈھلو صاحب، ورنہ اس روز تو ہم مارے ہی گئے تھے۔ ڈھلو صاحب نے برکت کو گھور کر دیکھا۔ جا ان کے لیے شربت لے کر آ، دیکھ تو گرمی کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ برکت اسی وقت وہاں سے نکل گیا تو وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے میرے مشورے پر عمل کر کے بہت اچھا کیا، ورنہ وہ آپ کو پکڑ لیتے تو کبھی نہ چھوڑتے۔ 2 ہیلی کاپٹروں نے ہمارا پیچھا تو کیا تھا، وہ راؤ کا بچ چڑھ گیا اور پھر معاملہ کچھ فوجی نوعیت اختیار کر گیا تھا۔ پھر بھی میں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کو فوراً ہی پیغام دلوائے کہ وہ بھاٹیا کے ہیلی کاپٹر کو واپس جانے دیں۔ سنا ہے ادھر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا تھا پولیس گارڈ پر؟ جی ہاں، ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے تعاقب کے واقعات انہیں تفصیل سے بتا دیے۔ آپ کی قسمت اچھی تھی ہاشم صاحب، اب آپ کا یہی نام میرے منہ پر چڑھ گیا۔ بہرحال شکر کریں کہ آپ بچ گئے۔ ڈھلو صاحب ہوائی اڈے سے میرے اس بڑے ہی ڈرامائی فرار پر بہت خوش تھے، اور انہیں یقین تھا کہ وہ سب کچھ ان کی درپردہ کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ ہم صحرا میں اترنے کے بعد اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بلا شبہ ہماری اس کامیابی کا سہرا ایک حد تک ان کے سر بھی بنتا تھا، مگر وہ میرے زخم کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ میں بچ تو گیا ہوں، مگر آسیہ تک پھر بھی نہیں پہنچ سکا ڈھلو صاحب۔ وہ پھر دھند میں کہیں کھو گئی ہے، مجھے اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ دکھ مجھے یہ ہو رہا تھا کہ ڈھلو صاحب اپنے طور پر اس معاملے کو ختم سمجھ رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میرے لہجے کے کاٹ کو محسوس کر کے وہ بولے، ہوا کیا ہے آخر؟ وہ ہے کہاں اس وقت؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ اس تک پہنچ چکے ہیں۔ بس یہی میری بد نصیبی ہے، اب وہ میرے نئے دشمنوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ میرا نصیب پھر سے سو گیا ہے۔ نہیں خان جی، ایسا نہ کہیں، یہی ہوا ہے ڈھلو صاحب۔ یہ دیکھیں، یہ بلبیر سنگھ کا رقعہ، یہ اس نے میرے دوست اسلم آبی کو اس وقت دیا جب میں ان سے ہیلی کاپٹر لے چکا تھا۔ ڈھلو صاحب نے وہ رقعہ پڑھا تو حیرت زدہ ہو کر بولے، یہ تو بہت برا ہوا، آپ کے اندیشے درست معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ میں نے انہیں وہ تمام حالات بلا کم و کاست بتا دیے جو اب کی بار آسیہ کو مجھ سے اتنی دور لے گئے تھے کہ وہاں تک میرا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ڈھلو صاحب غور سے میری باتیں سنتے رہے، پھر وہ بولے، ان کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھڑک کر سامنے آ جائیں اور ان سے جا بھڑیں۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا منصوبہ ترک نہیں کیا۔ ہم لوگوں کی زندگیاں واقعی خطرے میں ہیں۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں ڈھلو صاحب، میں اتنے سارے لوگوں کے خلاف تنہا کیا کر سکوں گا؟ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے ہاشم خان، اس بھنڈاری کے ایک رسالے میں تو انہوں نے صاف لکھا ہے کہ وہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب تو صاف ظاہر ہے، مگر ایک فہرست میں نے بھی تیار کر رکھی ہے ڈھلو صاحب۔ میں وہاں پہنچ گیا تو ان سب کو چن چن کر ماروں گا، میں انہیں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ مجھے آسیہ کے لیے ادھر جانا ہی پڑے گا۔ دیکھیے، اگر ان کے آدمی ادھر پھرتے ہیں اور یہاں وارداتیں کر سکتے ہیں تو ہم بھی بے خبر نہیں ہیں۔ آپ یہ رات ادھر ہی گزاریں، میں ابھی شہر جاتا ہوں، 8-9 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ پھر میں آپ کو چند ایسے لوگوں کے پتے لا کر دوں گا جو ادھر امرتسر اور جالندھر میں آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں۔
وہ فہرست جو آپ نے تیار کی ہے اس میں چند نام میری طرف سے بھی شامل کر لیں۔ بھنڈاری پارٹی پر ایک وار ہم بھی کریں گے۔ یہ کہہ کر ڈھلو صاحب نے اپنا طلائی سگریٹ کیس میرے آگے رکھ دیا۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا، میرے لیے آپ بہرحال کوئی بندوبست کریں۔ میں کسی خفیہ راستے سے بارڈر کراس کرنا چاہتا ہوں تاکہ گرفتاری سے بچ کر آگے نکل سکوں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کو ہم کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بتائیں گے۔ اسمگلر تو آر پار بڑے اطمینان سے دندناتے پھرتے ہیں، آپ کے لیے بھی کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ انہوں نے آسیہ پر ہاتھ ڈال کر میرے لیے زبردست مصیبت کھڑی کر دی ہے، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ ڈھلو صاحب کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی جان کی فکر لگی ہوئی تھی۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ جن لوگوں کے نام میں نے انہیں بتائے تھے ان میں سے کسی نہ کسی کا سر آج کل میں اتر جائے گا۔ ہندوؤں کے تعصب سے وہ پوری طرح آگاہ تھے۔